والدین جو موقف اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ والدین کی جانب سے، ہم بارہا اس کو ریپیٹ کریں، یہ والدین کی جانب سے موقف ہے کہ سٹاف موجود نہیں تھا وہاں پہ، وارڈ کا کمرہ بند تھا، تو یہ تو اب نیگلیجنس سے آگے کی بات ہو رہی ہے سلمان۔ دیکھیے میں بالکل یہی ایک چیز میں کرنے لگا تھا اور اس کی مثال پہ دینے لگا تھا کہ کبھی اگر آپ کا کسی بھی سرکاری ہاسپٹل کے اندر، چاہے وہ پیمز ہو، چاہے وہ پنجاب کا کوئی ہاسپٹل ہو یا سندھ کا کوئی ہاسپٹل ہو، آپ چلیں پیمز کی مثال لے لیں، جس کو شاید پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر رہنے والے لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے، بڑا ہاسپٹل ہے، بہت بہتر ہوگا، ہو سکتا ہے بہت سارے شعبوں کے اندر بہت بہتر ہو، لیکن کبھی آپ پیمز کی او پی ڈی میں آ کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو صبح کے ٹائم پہ جب او پی ڈی کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر آپ کو مریض ہیں، ٹھیک ہے وہاں سے وہ علاج معالجہ کروا کے جاتے ہیں، لیکن جو وہاں پر اس وقت صفائی کے، مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف صفائی کے حوالے سے، جو وہاں پر صورتحال ہوتی ہے وہ اس قدر پیتھیٹک ہوتی ہے کہ آپ اگر صحت مند بھی ہوں تو آپ سے آپ بیمار ہی ہو کر جائیں گے، اور جو سرکاری عملے کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ اس قدر برا ہوتا ہے عام لوگوں کے ساتھ، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سرکاری ہاسپٹلس کے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہے، سرکاری ہاسپٹلس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، ایک ایک ڈاکٹر دن کے اندر دو دو تین تین سو سے بھی زیادہ شاید پیشنٹ جو ہے اس کو دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن جو عملہ ہے، میڈکس ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ان کا جو ڈیوٹی کی طرف ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ یہی ہے کہ بس ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم نے تنخواہ لینی ہے، کوئی ہمیں چھیڑ نہیں سکتا، چاہے وہ صفائی والا ہو، چاہے وہ ٹیکنیشین ہو، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں۔ یہ جو سرکاری ہاسپٹل کے اندر عملے کا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز اے جاب، ٹورڈز اے نوکری، وہ بہت ہی برا ہے، اور اب آپ جانتے ہیں کہ آئے روز ان لوگوں کی طرف سے ہڑتالیں ہوتی ہیں، مطالبات کے حق میں بات کی جاتی ہے، ینگ ڈاکٹرز ہر دوسرے تیسرے مہینے آپ دیکھیں آپ کے سامنے کہ مطالبات کے لیے، تنخواہوں کے حق کے لیے وہ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن جو اندر کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر، سرکاری ہاسپٹلس کے اندر جو مینجمنٹ ہے، جو کنٹرول ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں کہ ابھی حال ہی کے اندر جب بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کا معاملہ تھا، پھر اس کے اندر کس طرح کے معاملات سامنے آئے کہ کون سی مشین استعمال ہونی تھی، کون سی مشین استعمال نہیں ہونی تھی، کون سی مشین حکومت نے کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں پر نصب کی ہے، لگوائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی وزیر صحت یا کوئی بھی پرائم منسٹر، اگر کوئی سی ٹی مشین ہے، کوئی ایم آر آئی مشین ہے، کوئی بھی مشین ہے، اگر کروڑوں پہ خرچ کر کے گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ مشین پرائم منسٹر نے تو نہیں چلانی، وہ مشین کسی منسٹر نے تو نہیں چلانی تو وہاں پر موجود عملے نے ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس عملے کو کنٹرول کرنے والی مینجمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، اس عملے کو کنٹرول کرنے والے سسٹم ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور یہ بھی پھر چیزیں سامنے آتی ہے کہ بہت ساری بھرتیاں جو ہیں ڈاکٹرز کے لیول پہ نہیں، نرسز کے لیول پہ نہیں، جو میڈکس پیرامیڈکس کے لیول کے اوپر ہوتی ہیں، نیچے لیول کے اوپر ہوتی ہیں، عملے کے لیول کے اوپر ہوتی ہیں، وہ بہت ساری بھرتیاں سفارشی ہوئی ہوتی ہیں جن کا کام صرف اور صرف تنخواہ بٹورنا ہوتا ہے اور کام نہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے سرکاری ہاسپٹل کے اندر، اور پمس کے اندر ایسا واقعہ ہونا یقینی طور پر پورا پاکستان اس کے اوپر پریشان ہوگا۔ جو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر سسٹم بہتر ہے، اسلام آباد کے اندر صورتحال بہتر ہے، قدرے بہتر بھی ہے، لیکن یہ واقعہ سراسر نیگلیجنس ہے، عملے کا نہ ہونا اور عملے کی جانب سے ایس او پیز کے اوپر عمل نہ کرنا، سلنڈر پھٹنا، سلنڈر کہاں تھا، کیوں تھا، کس قسم کا سلنڈر تھا، اسے وہاں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر جو فوری طور کے اوپر آپ کی جو ہاسپٹل کا جو انٹرنل میکینزم ہے، ایکسیڈنٹ کی جانب وہاں پہ آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ فائر ایکسٹنگویشرز لگے ہوتے ہیں، آگ پر قابو پانے کی ہدایات ہوتی ہیں، لیکن جب پیرنٹس نے تو خود آ کے آگ تو نہیں بجھانی تھی۔ اس قسم کی نرسریز کے اندر جہاں پر بچے ہوتے ہیں وہاں پر تو ویسے بھی انٹری آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے، صرف اور صرف عملہ جا سکتا ہے، اور ماؤں کو بھی صرف ان ماؤں کو اجازت ملتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو فیڈ کرنا ہو، وہ مائیں اس قسم کی نرسریز کے اندر جا سکتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس کا بیان بالکل ٹھیک ہے، جب انہوں نے، جو لوگ وہاں پر اٹینڈنٹ کے طور پر نرسری کے آس پاس موجود ہوں گے، جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی ہوگی اور جب یہ معاملہ سامنے آیا ہوگا، عملہ جو فوری طور پر نرسری کے اندر موجود تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو ریسکیو میکینزم ہے اس کو حرکت میں لاتا، ریسکیو کرنے والی جو فوری طور پر جو آلات ہیں ان کو استعمال کیے جاتے، جو آگ بجھانے کے آلات ہیں ان کو استعمال کیے جاتے۔ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں پر عملہ موجود تھا، نرسیں موجود تھیں، یا جو نرسری کے اندر لوور اسٹاف موجود تھا، جس کے اندر جو آپ کے جو کلیننگ اسٹاف ہے وہ ہو سکتا ہے، جو دیگر گارڈز وغیرہ ہے وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ نرسریز کو عام طور پر گارڈ بھی کیا جاتا ہے، کہ وہ ان کی ٹریننگ تھی یا نہیں تھی کہ انہوں نے ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا ہے۔ فوری طور پر بچوں کو کیا اتنی آگ آنت پانت پہنچی کہ بچوں کو باہر نکالنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہ اچھی خاصی کھلی
स्पेस है, इसके पास ही चिल्ड्रन, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें और पिम्स की दीगर जगहों की बात करें, ये कोई बहुत कंजेस्टेड किस्म का हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा खासा खुला बड़े इलाके के ऊपर फैला हुआ ये रकबे के ऊपर फैला हुआ हॉस्पिटल है, जहाँ पर बच्चों को निकालने का कम से कम वहाँ से एग्जिट करने का रास्ता होना चाहिए था। जो नर्सरी की केयर टेकर थी, नर्सेज थी, और जो वहाँ पे स्टाफ था, उसका काम था कि वो इन बच्चों को फौरी तौर पर बाहर निकालता। बच्चों के साथ जाहिर है कि कुछ बच्चों को ऑक्सीजन भी लगी होगी, अगर वो इंक्यूबेटर्स वगैरह के अंदर मौजूद थे। वो एक पूरी मशीन होती है, लेकिन कुछ ना कुछ किया जा सकता था, किया जाना चाहिए था। अगर एक बच्चे को रेस्क्यू किया है बाहर से आकर किसी ने, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है, जिनकी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से सरासर पिम्स इंतजामिया के ऊपर लागू होती है। और उसके बाद फिर डेफिनेटली जो वजारत सेहत जिसके अंडर ये हॉस्पिटल आता है, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस वाक़े के ऊपर जो है अपना एक जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल दें, और ये जो जिम्मेदार हैं उन्हें कैफ़रे के इक़्तिदार तक पहुँचाएं, वरना इन बच्चों की रूहें और इन बच्चों के वालिदैन की बद्दुआएं जो हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जी। बिल्कुल सलमान, जिस तरीके से आप बात भी कर रहे हैं और जिस तरीके से वालिदैन जो हैं वो भी अब अपना एक मौक़िफ़ रख रहे हैं, और वो मौक़िफ़ इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक है कि इस ये वार्ड या तो बंद था या फिर स्टाफ की कमी थी, कोई मौजूद नहीं था यहाँ पे